لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مریم بی بی سے کہ تمہارے پنجاب میں تمہارے چچا، تمہارے والد اور تم یہاں تقریباً جو ہے وہ اب 40 سال سے حکومت کر رہے ہو، اور اس وقت بھی 1 کروڑ سے زائد بچے پنجاب میں 5 سے 15 سال کے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب سید ذیشان اختر صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاب جنوبی، قائد حق دو بہاول نگر تحریک، فرزند ضلع بہاول نگر جناب ارسلان خاکوانی صاحب، جماعت اسلامی کے وہ تمام ذمہ داران جنہوں نے شبانہ روز محنت کی، جد و جہد کی، اور اپنے قائد کے ہمراہ ایک نئی تاریخ رقم کی، اور وہ سارے کارکنان جنہوں نے اس عظیم الشان پیدل مارچ کارواں کا حصہ بن کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، اور بہاول نگر کے میرے بہت ہی غیور نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ارسلان خاکوانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے جب یہ نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ میں ضلع بہاول نگر کا پیدل مارچ کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا چاہتے ہوں گے، لیکن پھر جب انہوں نے کہا کہ میں اس طرح پیدل مارچ نہیں کرنا چاہتا بلکہ میں پورے ضلع کا راؤنڈ کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایک تحصیل کے ایک چھوٹے بڑے قصبے تک جانا چاہتا ہوں، تو پھر ہم نے سوچا کہ شاید یہ سردیوں کے لیے کوئی بات کر رہے ہوں گے کہ انہیں دسمبر جنوری میں کوئی مارچ کرنا ہوگا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ تو جولائی کا مہینہ ہوگا تو سچی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ چلیں بسم اللہ کریں، اللہ کا نام لیں، لیکن تیاری پوری ہونی چاہیے، اور پھر ذیشان صاحب نے بھی ان کو مکمل سپورٹ کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ضلع بہاول نگر کے لوگوں نے سپورٹ کیا، اس لیے کہ یہ اپنی ذات کے لیے یہ کام نہیں کر رہے تھے، یہ اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے یہ کام نہیں کر رہے تھے، ان کے دل میں جو درد ہے وہ آپ نے اس کی گفتگو سے محسوس کیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ بہاول نگر کے نوجوانوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، بچوں بچیوں کے لیے پریشان ہے، اور ایک ایک نقطے کو اٹھاتا ہے، یہاں کا پانی کا مسئلہ ہو، یہاں زراعت کا پرابلم ہو، یہاں ہسپتالوں کے معاملات ہوں کہ جہاں پر علاج کی سہولت میسر نہیں ہے، یہاں امن و امان کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ کہ جس کا تعلق لوگوں سے ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، ہر چیز کے لیے یہ ایک زوردار قسم کی آواز بن کر ابھرا ہے، اور مبارک ہو اہل بہاول نگر کو کہ ان کو قائد مل گیا ہے، اور الحمدللہ ان کی قیادت میں ضلع بہاول نگر کے عوام کے مطالبات اور ان کے حقوق کی یہ تحریک انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پاکستان میں جو نظام اس وقت موجود ہے اس نے ایسے بہاول نگر جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں، اور چونکہ ایک ہی جیسے لوگ مختلف پارٹیاں بدل کر، نام بدل کر ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں، اور 78 سال سے یہ کھیل جاری ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے حالات نہیں بدل سکتے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا ایم این اے کون ہے اور کس پارٹی کا ہے، آپ کا ایم پی اے کون ہے، تو پتہ چلا کہ وہی فارم 47 والے ایم این اے صاحب موجود ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے وہ اب ایم این اے، اب وہ نون لیگ کے ایم پی اے ہو گئے ہیں، اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ آپ ووٹ کسی کو دیتے ہیں، اول تو یہ ہے کہ وہ ڈبے میں سے کوئی اور نکلتا تھا، اب فارم 47 میں کوئی اور نکلتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کی مرضی کا کوئی آدمی منتخب ہو جاتا ہے تو وہ لوٹا کریسی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی قیمت لگ جاتی ہے،
اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں۔ اس لیے موجودہ جو یہ سیٹ اپ ہے، یہ سیاست کے جو لوٹوں اور لٹیروں کے ہاتھ میں ہیں، بھتہ خوروں کے ہاتھ میں ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو آپ کا حق مارتے ہیں، یہ لوگ کبھی بھی کوئی انقلاب نہیں لا سکتے۔ ہم تو سندھ کو اور بلوچستان کو اور پنجاب کو رو رہے تھے، ابھی ہمیں پتا چلا کہ کے پی میں ایک ایسا بل پاس ہو گیا خیبر پختونخوا میں، جس میں ایم پی ایس کے لیے لامتناہی مراعات کا اعلان کر دیا گیا۔ کیا تماشا ہے کہ قائد جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس کے نام پر سیاست کرنے والے عوام کو کچھ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنی مراعات میں اضافہ کروا رہے ہیں، اپنے لیے الاؤنس حاصل کر رہے ہیں، اپنے لیے علاج کی سہولتیں اور اپنے لیے بلیو پاسپورٹ کا اجرا کروا رہے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بڑا سیاسی بحران موجود ہے، کوئی لیڈرشپ سامنے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نکلتے تو ہیں لیکن جب ان کی کوئی سمت نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، جب ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہوتی، تو ایسے سارے لوگوں کی تمناؤں کا خون ایک مرتبہ پھر وہی جاگیردار، وہی وڈیرے، وہی جرنیل، وہی بیوروکریٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ لوگ تازہ دم ہو کر ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اقتدار کا یہ جو میوزیکل چیئر کا گیم ہے، اب یہ ختم ہونا چاہیے، اور اب ایک جنون انقلاب، عوامی انقلاب برپا ہونا چاہیے۔ عوامی انقلاب کے برپا ہونے کے لیے سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ یہ انقلاب لے کر کون چل رہا ہے، وہ لیڈرشپ کون سی ہے، کیا اس کا تعلق عوام سے ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ڈسپلن منظم ہے کہ نہیں ہے، آرگنائز ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی نظریہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ نے جو پیدل مارچ کیا، اس میں ساری خوبیاں موجود ہیں، اس میں لیڈرشپ بھی ہے، اور لیڈرشپ آپ میں سے ہے، آپ کے درد کو محسوس کرنے والی ہے۔ ایسے ہی نہیں کوئی فیصلہ کر لیتا کہ میں پیدل چلوں گا اور 400 اور 500 کلومیٹر چلوں گا 46 ڈگری سینٹی گریڈ 42 ڈگری سینٹی گریڈ میں، اور اس کے ساتھ ایک ٹیم بھی موجود ہو جو دیوانہ وار چلی جا رہی ہو۔ یہ پیدل مارچ یہ جنون کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ عشق کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور یہ گرمی جو 46 ڈگری سینٹی گریڈ تھی، جب یہ سڑک پہ سے ریفلیکٹ ہو کر سورج لگتا ہوگا تو یہ تو ارسلان صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی بڑی ڈگری پڑتی تھی۔ بہرحال ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، زبردست تالیاں بجا کر آپ ان کی سپورٹ کا اعلان کریں، اور جتنے انہوں نے مطالبات رکھے ہیں میں ان سب کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ضلع بہاول نگر کے 35 لاکھ عوام ہیں، جس میں سے 17 لاکھ جو ہے وہ مرد، اور باقی ہماری 18 لاکھ یہ جو ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ حال یہ ہے کہ ویسے ہی لٹریسی ریٹ یہاں پنجاب میں 60% 65% تک ہے، اور ضلع بہاول نگر میں جو خواندگی کی، پڑھے لکھے ہونے کی شرح ہے وہ صرف 57% ہے۔ تو یہ ضلع بہاول نگر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد آ جائیے کہ یہاں 2 لاکھ سے زیادہ وہ بچے ہیں جو 5 سے 15 سال کے ہیں اور اسکول نہیں جا رہے ہیں، نہ پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں نہ گورنمنٹ اسکول میں جا رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں 10 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جو اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے۔ اس قوم کو جاہل کون بنا رہا ہے؟ یہاں کس کی حکمرانی ہے؟ کیا جاہل وزیر اعظم، کیا جاہل صدر ہوتے ہیں؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں، لیکن یہ تو بڑے، ان کی اولادیں تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، ان کو تو ساری سہولتیں ملتی ہیں۔ اس ملک میں 33 سال براہ راست فوجی جنرلوں کی حکومت رہی ہے، وہ بھی بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے وقیہ جو بھی عرصے میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی جاگیردار اور وڈیرے، اور یہ جو جنوبی پنجاب ہے اس میں تو وڈیرہ شاہی اور جاگیرداری، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح یہ سرداری نظام یہاں چلتا ہے، تو ان کی اولادیں کس طرح پڑھتی ہیں۔ تو یہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں تو بڑے بڑے امتحان پاس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ڈی سی ایس سی لگتے ہیں، تو پھر یہ ڈی سی ایس سی، پھر یہ جو جاگیردار اور وڈیرے جو سیاستدان بن کر سامنے آتے ہیں، پھر یہ جرنیل اور جو ہے وہ ان کی تمام افسران، یہ سارے لوگ پاکستان میں تعلیم کیوں نہیں پھیلا سکے؟ انہوں نے پاکستان کو جاہل بنایا ہے،
انہوں نے ہمارے بچوں سے تعلیم کا زیور چھینا ہے. اور اس وقت صورتحال پاکستان میں یہ ہے کہ 3.25 کروڑ بچے ایسے ہیں کہ جن کی عمریں 5 سے 15 سال کی ہیں اور وہ اسکول نہیں جا رہے. اور میں اس پنجاب کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں یہ تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے جو اشتہار چلتے ہیں اس اشتہاروں کے ذریعے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پنجاب میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بہت ترقی ہو رہی ہے, بہت سڑکیں بن رہی ہیں, بہت صفائی ہے. اور نام بھی کیسے بناتے ہیں, پڑھا لکھا پنجاب. کیسے نام دیتے ہیں, دانش اسکول. کیسے نام دیتے ہیں, نواز شریف اسکول. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مریم بی بی سے کہ تمہارے پنجاب میں تمہارے چچا, تمہارے والد اور تم یہاں تقریباً جو ہے وہ اب 40 سال سے حکومت کر رہے ہو, اور اس وقت بھی 1 کروڑ سے زائد بچے پنجاب میں 5 سے 15 سال کے آؤٹ آف اسکول ہیں. آج بھی تم نے لٹریسی ریٹ یہاں کا 60% سے زیادہ نہیں ہونے دیا ہے. یہ کیسی ترقی ہے؟ اور بجائے اس کے کہ سرکاری اسکولوں کو اس قابل کرو کہ غریب کا بچہ معیاری تعلیم حاصل کرے, سرکار کے اسکولوں کے لیے تعلیم الگ اور پرائیویٹ اسکولوں کی الگ. اور پرائیویٹ اسکول میں بھی جو جتنی مہنگی تعلیم دے گا تعلیم اتنی اچھی ہوگی. گویا پاکستان کے 80-90% لوگوں سے معیاری تعلیم انہوں نے چھین لی ہے. صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ تعلیم آ رہی ہے. تو یہ کیسی گورننس ہے, یہ کیسی حکومت ہے؟ اس پنجاب میں آپ نے لوگوں کو جاہل بنایا ہے اور آپ دھوکہ دیتے ہو چند اسکول بنا کر کہ ہم بہت تعلیم میں ترقی دیتے ہیں. یہ دھوکے بازی کا نظام ختم کرنا پڑے گا. یہ مریم نواز کو بتانا پڑے گا کہ پہلے 5,000 پھر 11,000 اور اب 25,000 اسکولوں کو کیوں بیچا جا رہا ہے, کیوں ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نہیں چلا سکے ہو, تم نہیں چلا سکے. اس کا تو اقرار کرو کہ تم نے ان سرکاری اسکولوں کا بیڑا غرق کیا. اس لیے تم کہتے ہو کہ ہم اس میں پبلک سیکٹر کو انوالو کریں گے, پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں گے. تو پرائیویٹ سیکٹر تو آلریڈی بہت کام کر رہا ہے. گورنمنٹ سیکٹر کیا کر رہا ہے؟ یہ ہزاروں ارب روپے کا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ تو تعلیم یہ ہماری قوم کے بچوں کو نہیں دے رہے, اور تعلیم بھی مل رہی ہے تو ایک جیسی تعلیم نہیں مل رہی. دولت کی بنیاد پر تعلیم کا معیار طے ہوتا ہے. یہ ظلم کا نظام ہے. اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی آبادی سے آگے بڑھنے کا موقع ہی چھین لیا جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی اس موضوع پر بات کرنے والا نہیں ہے, لیکن کوئی کرے یا نہ کرے جماعت اسلامی پاکستان کے ان غریبوں کا اور مڈل کلاس لوگوں کا مقدمہ لڑے گی. ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم چاہیے, فری ایجوکیشن چاہیے, کوالٹی ایجوکیشن چاہیے اور ایک جیسی ایجوکیشن چاہیے. ایک نظام, ایک زبان, ایک معیار, اسی بنیاد پر یہ نظام چلے گا. ورنہ انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد کو تیز تر کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. میرے بھائیوں, صحت کی سہولتیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ان سے پوچھو کہ کیوں نہیں ہے یہاں بہاول نگر میں کوئی اینستھیٹسٹ, یعنی اینستھیسس کون ہوتا ہے؟ کہ آپ کو سرجری کرنی پڑے تو بے ہوش کرنے والا ہوتا ہے, اس کی مانیٹرنگ کرنے والا ہوتا ہے, اس کے اوپر پوری زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. لیکن اگر اس ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا ڈاکٹر موجود نہیں ہے تو یہ مریم نواز کا فیلئر ہے, شہباز شریف کا فیلئر ہے, نواز شریف کا فیلئر ہے, اور ان لوگوں کو فارم 47 پر مسلط کرنے والوں کا فیلئر ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو ہمارے سروں پر مسلط کیا ہے. کیوں یہاں کے ہسپتال بہاول نگر ہو یا کوئی اس طرح کا ضلع ہو, پنجاب کا ہو, سندھ کا ہو, کے پی کا ہو یا بلوچستان کا, کیوں وہ لاہور کو ریفر کرتے ہیں, کیوں اسلام آباد کو ریفر کرتے ہیں, کیوں کراچی کو ریفر کرتے ہیں, جبکہ خود ان شہروں میں بدترین صحت کی سہولت جو ہے وہ فقدان ہے اور مشکلات ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمارا تعلیم کا بجٹ لوگوں پہ لگ رہا ہے, نہ ہمارا صحت کا بجٹ لوگوں پہ لگ رہا ہے. اگر بجٹ کہیں لگ رہا ہے تو 11 ارب روپے کے مریم کے جہاز پر لگ رہا ہے. یہ نہیں چلے گا کہ مریم کے لیے 11 ارب کا جہاز ہوگا اور ہماری قوم کے بچے تعلیم سے محروم ہوں گے. یہ نظام نہیں چل سکتا. اس لیے ان لوگوں کو ہم پر بٹھانے والوں سن لو کہ زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے, حالات کا اندازہ کر لو. جو میس پھیلایا ہے اس کو صاف کر دو, ورنہ عوام اور
نوجوان نکل گئے تو پھر ایئر لفٹ بھی لوگوں کو نہیں ملے گی، بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں اس بڑی جد و جہد کی تیاری کیجئے، اس کے لیے لوگوں کو تیار کیجئے، لیکن شعور کے ساتھ، لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ جس میں ہمیں پتا ہو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم شخصیات کی ضرور پالیٹکس کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں، لیکن ہم بت پرستی نہیں کرتے، شخصیت پرستی نہیں کرتے۔ شخصیت پسندی ہو سکتی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہو سکتی کہ یہ کہہ دے دن ہے تو دن ہوگا، یہ کہہ دے کہ رات ہے تو رات ہوگی۔ نہیں، ہم حق کو حق کی بنیاد پر دیکھیں گے، کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں دیکھیں گے۔ ہم سچ کو سچ کی بنیاد پر دیکھیں گے، کسی فرد کی بنیاد پر نہیں دیکھیں گے، اور پھر جب ہم ساتھ دیں گے تو اسی سچ کی بنیاد پر ساتھ دیں گے۔ جماعت اسلامی اس وقت فیلڈ میں موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، یہاں نوجوان بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہاتھ اٹھا کر بتائیں جو بائک چلاتے ہیں اور بائک پر سفر کرتے ہیں۔ یہ تو لگتا ہے پورا جلسہ، پورا مارچ یہ آپ کا بائک پر سفر کرتا ہے۔ تو بائک کس کی سواری ہوئی؟ عام لوگوں کی سواری ہے، غریبوں کی سواری ہے، متوسط طبقے کے لوگوں کی سواری ہے۔ یہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں یہ ان کی سواری ہے۔ تو اس سواری میں تو پیٹرول ڈلتا ہے، تو جب پیٹرول ڈلتا ہے تو غریبوں کے بارے میں ٹیکس کا دنیا میں کیا قاعدہ ہوتا ہے کہ ٹیکس ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جن کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں کیا قاعدہ ہے؟ جس کی بڑی بڑی آمدنیاں ہوتی ہیں، مثلا پاکستان میں ایسے جاگیردار بھی ہیں کہ جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے، پاکستان میں ایسے جاگیردار بھی ہیں جن کی ہزاروں مربع زمین ہے۔ آپ بتائیں کہ ان سب کی جو آمدنی ہے یہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ پورے سال میں سارے بڑے بڑے، میں ایک چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، میں کاشتکار کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو چھوٹے چھوٹے اپنے رقبے پہ اپنا اگاتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، اور مہنگی مہنگی ڈی اے پی اور یوریا اور پانی کے بحران کا شکار ہوتے ہیں، اور فصل کے آخر میں پھر مقروض ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں وڈیروں کی بات کر رہا ہوں، میں زرداری جیسے جاگیرداروں، بلاول جیسے جاگیرداروں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان مزاریوں کی بات کر رہا ہوں، ان کھوسوں کی بات کر رہا ہوں، ان لغاریوں کی بات کر رہا ہوں جو 78 سال سے پوری سیاست کے اوپر قابض ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی اتنی زمین ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ ان سب نے مل کر 12 ارب روپے دیے ہیں، اور پاکستان کے تنخواہ دار طبقے نے 650 ارب روپے ٹیکس دیا ہے۔ اور سن لیجئے میں نے پوچھا تھا کہ بائک کون کون چلاتا ہے، آپ سب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ جو روزانہ 1 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے وہ گورنمنٹ کو اس وقت 125 روپے ٹیکس دے رہا ہے، اور جب جنگ لگی تھی تو اس جنگ میں انہوں نے زیادہ لوٹنا شروع کر دیا تھا، اور اس وقت ہم 150 روپے سے زیادہ ٹیکس دے رہے تھے۔ اس ٹیکس میں ایک چیز ہے، اس کا نام ہے لیوی۔ یہ لیوی ایک ناجائز بھتہ ہے، بھتہ ٹیکس ہے، جگہ ٹیکس ہے جو ہماری حکومت وصول کرتی ہے، اور یہ جگہ ٹیکس پاکستان کے غریبوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ ہر لیٹر پر گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لیتی ہے اور اپنے قرضے معاف کرواتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ بینکوں سے قرضے لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے غریبوں سے روزانہ کی بنیاد پر پیسے وصول کرتے ہیں۔ اور آپ سب غریبوں نے، پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں، 2.5 کروڑ میں سے اگر روزانہ 1 کروڑ موٹر سائیکل بھی ایک جو ہے لیٹر پیٹرول خرچ کرے تو گورنمنٹ کو صرف لیوی کی مد میں وہ لوگ جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، وہ لوگ گورنمنٹ کو 600-700 ارب روپے دے رہے ہیں۔ سب ملا کر پیٹرول لیوی میں کون لوگ پیسے دیتے ہیں؟ جو ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں وہ ڈیزل پہ لیوی میں پیسے دے رہے ہیں، جو بائک پہ سفر کرتے ہیں وہ دے رہے ہیں، جو اپنی چھوٹی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے سب نے مل کر 1700 ارب روپے کا ٹیکس پاکستان کی اس گورنمنٹ کے پیٹ میں ڈالا ہے، کرپشن کرنے کے لیے، اور 11 ارب کے جہاز اڑانے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے، بڑی بڑی گاڑیاں چلانے کے لیے، اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے۔ یہ ظلم کا نظام اب نہیں چلے گا۔ اس لیے پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ میں چڑھی تو انہوں نے اتنی چڑھا دی کہ پوری دنیا میں آگے نکل گئے، ٹیکس پھر بھی ختم نہیں کیا، اور اب جب مارکیٹ میں قیمت گری تو انہوں نے تھوڑے پیسے گرائے ہیں،
اور اب یہ کہیں گے کہ دوبارہ جنگ لگ گئی ہے لہٰذا ہم پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر سکتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان سے اپنا حق لینے کے لیے پورے پاکستان کی بنیاد پر جد و جہد تیز تر کرنی ہے۔ آپ نے تو کمال کیا ہے، میں نے تو کال 10 تاریخ یعنی کل کی دی تھی، ضلع بھاون نگر نے تو آج ہی جلسہ عام کر دیا، آج ہی جو ہے پورے پاکستان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے دیا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر پیٹرول 225 اور پھر اس سے بھی کم کیا جائے، اور یہ لیوی ٹیکس ختم کیا جائے، یہ جگہ ٹیکس ختم کیا جائے لیوی کا۔ اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو ایک کال دوں نوجوانوں، اور میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ، اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ سب لوگ بائکوں پہ نکلیں اور مین شاہراہ کے اوپر جا کر اپنی موٹر سائیکلیں سوئچ آف کر دیں، بند کر دیں۔ تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اگر ہم یہ آپ کو کال دیں اور پورے پاکستان میں کال دیں اور نوجوان سڑکوں پہ آ جائیں اور اپنی بائکس کو بند کر دیں اور پھر پورے پاکستان کو بتا دیں کہ جب تک یہ پیٹرول کی قیمت کم نہیں کرو گے ہم اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے اور ہم حکمرانوں کا پہیہ جام کر دیں گے، ان کی کرپشن کا پہیہ جام کر دیں گے، ان کی نااہلی کا پہیہ جام کر دیں گے، تو آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور اگر آپ تیار ہیں تو پھر کال کے لیے انتظار کریں، میں ان قریب انشاءاللہ آپ کو کال دوں گا، اس میں پھر پوری تیاری کے ساتھ ہمیں پورے پاکستان کی بنیاد پر یہ کام کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو پاکستان کی قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھا دی، آئی پی پیز مافیا کو انہوں نے سپورٹ فراہم کی۔ یہ آئی پی پیز مافیا کیا ہے؟ یہ آئی پی پی مافیا، آئی پی پی کا مطلب ایک تو وہ آئی پی پی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، جو مختلف بندوں کے بندے توڑتی ہے۔ پہلے یہ والے صاحب دوپٹے اڑا کے عمران خان صاحب کے پاس لے کر آتے تھے لوگوں کو، اب وہی صاحب آئی پی پی کے نام سے عمران خان کے بندے دوبارہ اپنے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے یہ جعلی قسم کی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، یہ تو 2 نمبر نمائندگی، اس کا نام تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن آئی پی پیز ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، اور چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی زیادہ حکومت رہی تو زیادہ انہوں نے، اور پھر قاف لیگ، جتنے بھی یہ لیگیں آئیں ان سب لوگوں نے ان آئی پی پیز کو پروموٹ کیا کہ یہ بجلی بنا کر ہمیں دیں گے، اس لیے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب صورتحال کیا ہے اس وقت؟ یہ جو بجلی کی پیداوار ہے پاکستان میں، اگر وہ پوری پیداوار ہم دیکھیں تو وہ 48-49 ہزار میگا واٹ ہے، اور پاکستان میں پیک گرمیوں میں آج کل بھی اگر کھپت ہے تو وہ 24 ہزار سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت دگنی ہے، لیکن پھر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ شہباز شریف بتائیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آئی پی پی سے جو معاہدے کیے گئے، ان سے کہا گیا کہ تم بجلی بناؤ اور ہمیں دو، اگر ہم آپ سے بجلی پوری لیں گے تو وہ دھاندلی کی گئی، مہنگی بجلی ان سے خریدنے کا معاہدہ کیا گیا، جھوٹ بولا گیا، اکثر کے ساتھ یہی ہوا۔ اور دوسرا کیا ظلم ہوا کہ جو بجلی ہم استعمال نہیں کریں گے وہ ظاہر بنے گی بھی نہیں، تو لہٰذا اس کی پیمنٹ پھر بھی آپ کو کی جائے گی۔ گویا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز مافیا چند لوگ ہیں، ان مافیاز کو پاکستان میں اس وقت بھی 1800 ارب روپے، 1 ارب روپے میں کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 1 کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں؟ اور 1 لاکھ میں کتنے ہزار ہوتے ہیں؟ تو غریب کی گنتی تو 100 سے اور 1000 سے ہوتی ہے، ان کی گنتی لاکھ، کروڑ، ارب اور 1000 ارب سے ہوتی ہے، اور ان چند مافیاز کے پیٹ میں ہر سال 2000 ارب روپے ڈالے جاتے ہیں۔ وہ ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کیا، پیچھے لگے رہے، ہڑتالیں کی، تو انہوں نے تھوڑا سا کام کیا اور چند آئی پی پی سے نیگوشیٹ کیا، جس کے نتیجے میں بجلی کا بل بھی کم ہوا اور ہماری کیپیسٹی پیمنٹ بھی کم ہوئی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پھر ان آئی پی پی مافیا کو اس کو نوازنا شروع کر دیا ہے۔
لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی کم کرو اور ان آئی پی پی مافیا کو لگام دو. یہ بجلی جو بنتی نہیں ہے اس کے پیسے میں اور آپ کیوں ادا کریں؟ بجلی کے بل میں ٹیکس لگ کر آتا ہے, مہنگی بجلی کی صورت میں بھٹا لگ کر آتا ہے, گیس مہنگی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے. یہ بدترین حکومت ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے اور اشتہاروں میں یہ بہترین حکومت قرار پاتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. میں تو صرف پنجاب کی بات اگر کروں, چونکہ سندھ کی کیا بات کروں, تو صبح و شام ہم وہاں کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں, انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں, تباہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پنجاب میں تو دودھ شہد کی نہریں بہتی ہوں گی, لیکن یہاں 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. یہاں کا لٹریسی ریٹ آگے نہیں بڑھ رہا. اور ورلڈ بینک نے اور دیگر اداروں نے ایک رپورٹ شائع کی. وہ یہ رپورٹ تھی کہ پاکستان میں غربت میں پچھلے 6 سال میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو پاکستان میں غربت میں اضافہ پچھلے 6 سال میں 33% ہوا ہے, 33% ہوا ہے. اور آپ کے خیال میں پاکستان کے کس صوبے میں سب سے زیادہ ریشو کے اعتبار سے اور نمبرز کے اعتبار سے غربت میں اضافہ ہوا ہے؟ ذرا بتائیں کس صوبے میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے؟ پنجاب میں ہوا ہے, 41% ہوا ہے. مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف کے پنجاب میں 6 سال میں غربت میں اضافہ 41% ہوا ہے. میڈیا پہ آپ کو یہ بات نہیں بتائی جائے گی اس لیے کہ زرخرید میڈیا ہے اور یہ لوگ جیبیں بھرتے ہیں اور اپنی مرضی کی خبریں چلواتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا آزاد ہے اور اگر اس کو فائر بار لگا کر دبانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو نوجوانوں کو پتا ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ جنوبی پنجاب کے نوجوان ٹک ٹاک میں بہت آگے ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہاں جنوبی پنجاب میں یہ ٹیلنٹ آپ میں موجود ہے. ایکسپوز کرو ان کو کہ غربت بھی یہاں سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے, تعلیم کا حق بھی چھینا جا رہا ہے, صحت کی سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں. زراعت میں ہم نیچے چلے گئے, کپاس کی فصل اس میں 50% بھی ہدف حاصل نہیں کر سکے. روٹی مہنگی مل رہی ہے, کسان کو پیسے پورے نہیں مل رہے, نہ کسان خوش ہے نہ عوام خوش ہے. تو یہ کیسی حکومت ہے؟ تو یہ جھوٹ کے نام پر سیاست بند کرو اور ان لوگوں کو رخصت کرنے کے لیے ایک بڑی تحریک کی تیاری شروع کر دو. اس لیے نوجوانوں اب جو تحریک چلے گی وہ تحریک پائیدار تحریک ہوگی. اس لیے اس کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کرو جس طرح ارسلان خاکوانی نے کیا ہے, جس طرح اس نے عوام سے کانٹیکٹ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پورے پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان میں لوگ نکلیں اور اس طرح سے عوام کے ساتھ مل کر جد و جہد کو تیز تر کریں. ممبر بنے جماعت اسلام, یہ جماعت اسلامی ہی کر سکتی ہے. جب تک جماعت اسلامی ان تمام چیزوں کو عوام کے تعاون سے لے کر ہینڈل نہیں کرے گی ملک کے حالات نہیں بدلیں گے. اس لیے آپ لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ممبر بھی بنے, عوامی کمیٹیوں میں آئیں. اگر یہ بلدیاتی انتخابات جس سے بھاگنے کی کوشش نون لیگ کر رہی ہے ہم اس کا بھی تعاقب کریں گے. کوئی یوسی خالی نہیں جانی چاہیے. ارسلان بھائی نہیں جائے گی انشاءاللہ, اور پورے جنوبی پنجاب میں بھی کوئی یوسی خالی نہیں جانی چاہیے. ہر جگہ نمائندگی ہونی چاہیے. نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں, ان کو نمائندگی دیں اور عوام کی قوت سے اور اللہ کی تائید سے انشاءاللہ ہم ایک بڑی تبدیلی اس ملک میں لے کر آئیں گے. ایک بڑا انقلاب لے کر آئیں گے جو امن کا انقلاب ہوگا, جو تعلیم کا انقلاب ہوگا, جو علاج کی سہولتوں کا انقلاب ہوگا, جو زراعت کی ترقی کا انقلاب ہوگا, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب ہوگا, جو ترقی اور آگے بڑھنے کا انقلاب, اور جو اخلاقی انقلاب ہوگا, جو اقدار کا انقلاب ہوگا, جو نظریات کا انقلاب ہوگا, جو اللہ پر بھروسے اس کی بنیاد پر انقلاب ہوگا, جو وہ انقلاب ہوگا جس میں ہم اللہ کا یہ نظام ایک نظام کی صورت میں اسلام کو قائم کریں گے, عدل اور انصاف کا نظام قائم کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ ہماری عدالتیں انصاف فراہم نہیں کرتی. آج یہ خبر تھی کہ جس دن وہ پانچ دن کی جس میں قید تھی وہ 5 سال اس کا مقدمہ چلتا رہا اور بعد میں جج نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام کی وجہ سے یہ تکلیف اس فرد کو اٹھانی پڑی. 5 دن کا مقدمہ, 5 دن کی سزا والا مقدمہ, اور اس میں 5 سال عدالت نے لگا دیے.
ہزاروں نہیں لاکھوں مقدمات ان عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارا موجودہ عدالتی نظام گل سڑ گیا ہے. نیا عدالتی نظام انشاءاللہ جماعت اسلامی لائے گی. اور نوجوانوں میں انشاءاللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جماعت اسلامی کو, عوام کے ساتھ مل کر ہم اس نظام کو تبدیل کریں گے اور پری نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک 100% تعلیم فری کریں گے انشاءاللہ. اور فری کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امیروں کی تعلیم الگ ہوگی, سب کو ایک جیسی تعلیم ملے اور خاندان در خاندان آقا ہوتے ہیں اور خاندان در خاندان غلام ہوتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, اس وقت کی جو پیپلز پارٹی ہے, اس پیپلز پارٹی میں جو بختاور کیا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے, 40 سال سے کام کرنے والا جیالہ غلام ہوتا ہے. یہ آقا اور غلام کا نظام ہے ان پارٹیوں میں. یہ پارٹیاں نہیں ہیں, یہ جمہوریت کا جنازہ ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صورت میں موجود ہیں. یہ جمہوریت پر شبخون ہے جو ان کو لا کر ہم پر پی ڈی ایم کی صورت میں مسلط کیا ہوا ہے. یہ نورا کشتی لڑتے ہیں آپس میں, یہ نورا کشتی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, پاکستان کے مختلف علاقوں میں غم و غصہ بھی موجود ہے اور حالات کی خرابی بھی موجود ہے. بلوچستان میں بدامنی ہے, خیبر پختونخوا میں بدامنی ہے, اور اب آزاد کشمیر میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں. تو جن کی حکمرانی ہے, جن کے پاس طاقت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ صرف بندوق کے ذریعے سے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. مسائل کا حل بندوق سے نہیں ہوتا ہے. بندوق اٹھانی ہے تو دشمن کے مقابلے میں اٹھاؤ, ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اپنی قوم کو بندوق سے فتح نہیں کیا جاتا, قوم کے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے. ان کو تعلیم دی جاتی ہے, ان کو روزگار دیا جاتا ہے, ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے, ان کو عزت دی جاتی ہے. بلوچوں کو عزت دو, پختونوں کو عزت دو, پنجابیوں کو عزت دو, سرائکیوں کو عزت دو, کشمیریوں کو عزت دو, ہزارے وال کو عزت دو, سندھیوں اور مہاجروں کو عزت دو. سب کو عزت دو گے جتنی ہماری کمیونٹیز رہتی ہیں. یہ سب پورا پاکستان ہے, پاکستان کو عزت دو اور یہ جھوٹے نعرے لگانا بند کر دو. اس لیے جماعت اسلامی سب کو جوڑنے والی جماعت ہے. میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ اس پورے عرصے میں جب بلوچستان میں بدامنی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں تو اب بالکل چیزیں عوامی سطح پر حالات جو ہیں ہاتھ سے باہر چلے گئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے پچھلے 1 سال میں 4 جگہ پر بلوچستان میں, کوئٹہ میں, لورالائی میں, اور پھر اس کے بعد گوادر میں, پھر یہاں جعفر آباد میں بنو قابل کے پروگرام کیے. بلوچ نوجوان بچے اور بچیاں, پختون نوجوان بچے اور بچیاں, یہ سارے آتے تھے ٹیسٹ دینے, گراؤنڈ پر جاتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بلوچ بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو تم انہیں پڑھاؤ, ان کو عزت دو, ان کے لیے تعلیم کے راستے کھولو اور جعلی قسم کی لیڈرشپ کو ان کے سروں سے ہٹاؤ. اسی طرح کشمیر میں مظفر آباد گیا, مظفر آباد یونیورسٹی کا گراؤنڈ بھر گیا. یہ سارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں, اس میں ہمارے بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں. تو طاقت کے ذریعے سے کیوں نمٹتے ہو, یا جعلی لیڈرشپ کیوں پیدا کرتے ہو, کیوں لوگوں کو مس ہینڈل کرتے ہو؟ لہٰذا لوگوں سے بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جائے, لوگوں کو سہولتیں پہنچا کر مسائل کو حل کیا جائے. یہ جو ہمارا پورا افغان بارڈر ہے بدامنی کی زد میں ہے, ظاہر افغان حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی سرزمین جو ہے وہاں دہشت گردی کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو بااختیار بھی بنائیں اور ان کے مسائل کو بھی حل کریں. لہذا میرے بھائیوں, ان ساری اکائیوں کو جمع کر کے ایک قوت بنیں گے جو دین کی قوت ہوگی انشاءاللہ, جو پاکستان کی قوت ہوگی انشاءاللہ. مائنورٹیز بھی ہمارے ساتھ چلیں گی, پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں بھی حالات کو سمجھتی ہیں. جماعت اسلامی کا یہ میسج گلی گلی پہنچائیے, محلے محلے پہنچائیے. یہ 500 کلومیٹر کا سفر آپ نے طے کیا ہے, لیکن آپ نے ایک زبردست قسم کا کمپٹیشن پیدا کر دیا ہے. پورے پاکستان میں آپ نے ایک زبردست قسم کی مثال بنا دی ہے. اس کے باوجود اب 35 لاکھ کے بھاول نگر کے اس ضلع کو چھوڑنا نہیں ہے. بڑا مارچ کر لیا ہے. دوبارہ جائیے لوگوں کے پاس, ملائیے انہیں, ممبر بنائیے, کمیٹیاں بنائیے, ایک گراس روٹ لیول پر ایک انقلاب کو بچھا دیجئے, اور پھر جب کال دی جائے گی تو انشاءاللہ ایک بڑا انقلاب برپا ہوگا, اور پھر کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.